أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ہم اس رب ذوالجلال کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے، اس عنوان کے تحت آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں مولا اور آقا حسین کی وہ زندگی کی آخری مناجات جو مولا نے ذوالجناح سے زمین پر جب آ گئے، جس وقت شمر قریب ہے کہ افسر کو قلم کرے، اس لمحے میں جس طرح خدا کو پکارا ہے، اس مناجات کے جملے آپ کے سامنے مجلس کی ابتدا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل پا رہی ہوں. آج کل پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج دوسرا جملہ اس مناجات کا. سید الشہداء رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں: غنی عن الخلائق عریض الکبریاء قادر علی ما تشاء. رب کے تین صفات کو بیان کیا کہ یہ رب وہ ہے جو غنی عن الخلائق، مخلوقات سے بے نیاز ہے، اسے مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. عریض الکبریاء، اس کی کبریائی بہت وسیع ہے، بلند ہے. قادر علی ما تشاء، اور وہ جو چاہے اس عمل کو کرنے پہ قادر ہے. ما تشاء یعنی ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ خدا جو چاہے ہر چیز پہ قادر، نہیں ہر چیز پہ نہیں. مولا حسین کا جملہ کیا؟ قادر علی ما تشاء، وہ جو چاہے اس کو کرنے پہ قادر ہے. کیا چاہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم جب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں واقعاً اگر خدا چاہتا ہے جب تو آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے. لیکن جب آگ خدا نے کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اور نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ گلزار بن گئی، باغ بن گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں جب خدا چاہتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب خدا چاہتا ہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب خدا چاہتا ہے تو سمندر پہ عصا مارتے ہیں جناب موسیٰ اور 12 راستے بن جاتے ہیں. ہر چیز پہ قادر ہے. پروردگار عالم بلند تر صلوات. اور جو پہلا جملہ مولانا نے کہا نا غنی علی الخلائق، مخلوقات سے بے نیاز. آج ہمارے بچے کہتے ہیں جب ہم تاکید کرتے بیٹا نماز پڑھو، نماز شب کی بھی پابندی کرو، تو اکثر بچوں سے جواب ہی ملتا ہے اللہ ہماری عبادت کا محتاج تھوڑی ہے، پڑھ لیں گے کر لیں گے. واقعاً خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. یہ اللہ نے عبادت اس لیے رکھی تاکہ ہم اپنی بندگی کے دائرے میں رہیں. کیونکہ جو عبادت اور اطاعت چھوڑ دیتا ہے پھر وہ فرعون اور شداد بن کر دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اپنے لیے عذاب خریدتا ہے. فرعون و شداد کو کیا ملا خدائی کر کے؟
تو یہ عبادت، یہ اطاعت ہماری بندگی کے لیے ضروری ہے، ورنہ خدا کو اس کی خدائی میں نہ اضافہ ہو جائے گا نہ کمی ہوگی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور جب خدا کی کوئی اطاعت کرے، معرفت کے ساتھ اطاعت و عبادت کرے، تو خدا اس کو کیا مرتبہ دیتا ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کتاب انسان ساز واقعات سے روایت ہے کہ جناب سلمان فارسی جب انہیں مولا علی نے مدائن کا گورنر مقرر کیا تھا، تو سلمان فارسی کے پاس کچھ لوگ آئے، مہمان بنے۔ اچھا، جب مہمان بن گئے اور ظہر کا وقت آنے کا، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پھر میرے ذکر میں بھی خلل نہ پڑے۔ سلمان فارسی کے پاس چند لوگ مہمان بنے اور ان مہمانوں میں سے حسن بصری جیسا شخص بھی شامل تھا۔ آج ہمارے بچے جب انہیں کسی چیز کو منع کرو تو صوفیزم بڑی اچھی چیز ہے، صوفیزم یوں ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت محمدی میں صوفیزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں، میں کتاب کا حوالہ دے دیتی ہوں، چیپٹر کھولیے اور پڑھیے، اور چھٹے امام کے پورے ارشادات ہیں، کتنا کنڈیم کیا امام نے، کہ کتاب روح الحیات پڑھیے نکال کے، چھٹے امام نے کیا کہا ہے صوفیزم کے بارے میں۔ یہ چیزیں خدا کی خدائی سے اور اطاعت سے دور کرتی ہیں۔ دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی اطاعت سے دور کرتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ بس آپ جھوم رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بس اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یوں ہی راضی ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، پڑھیں، وہ ان کے علم کو وسعت دینی ہے تاکہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھے۔ تو سلمان فارسی کے پاس جو چند لوگ آئے تو ان میں حسن بصری جیسا وہ شخص بھی شامل تھا جو صوفیزم کا بہت، یعنی کہ جس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا صوفی تھا، وہ سلمان فارسی کے پاس آئے۔ اچھا، جب مہمان آ گئے، ظہر کا وقت قریب ہوا، اب لوگ خاموش ہے کہ ہم جب ظہر کے وقت تک یہاں ہیں تو کھانا بھی کھا کے جائیں گے، مگر کیونکہ مہمان ہیں تو اب بول تو نہیں سکتے، حد ادب ہے، لیکن خاموش دیکھ رہے ہیں کہ سلمان بات کرے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب نماز کا وقت ہوا، نماز ادا ہوئی اور سلمان نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب بڑے حیران کے بجائے ہمیں گھر میں کھانا کھلاتے اور کہہ رہے ہیں چلو میرے ساتھ باہر۔ گھر کے باہر گئے، تھوڑا کچھ دور چلے، ایک صحرا میں پہنچے، دیکھا کہ سلمان فارسی کے اوپر پرندوں کا ایک غول آیا ہے اور وہ اوپر ہی اوپر سایہ کیے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو سلمان فارسی نے ان کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے جو سب سے صحت مند پرندہ ہے وہ نیچے آ جائے، کہ میرے مہمان آئے ہیں اور مجھے اپنی مہمانی کرنی، میزبانی کرنی، مہمانوں کی خاطرداری کرنی ہے۔ وہ آ کے پرندہ آ کے بیٹھ گیا، سلمان نے اس کو ذبح کیا، آگ پہ بھون کے اور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ اس کے بعد پھر گفتگو ہو رہی، پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جب مغربین کا وقت قریب آنے لگا تو دیکھا کہ اسی صحرا میں سے ایک ہرنوں کا جھنڈ قریب سے گزرا۔ سلمان نے پھر پکارا اس ہرنوں کو، تم میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند ہو وہ آ جائے، مجھے اپنے مہمانوں کی میزبانی کرنی ہے۔ ہرن نکل کے آ گیا اور پھر سلمان فارسی نے اس کو ذبح کیا، پکایا اور مہمانوں کو کھلایا۔ جب کھا لیا مہمانوں نے تو حسن بصری نے ایک سوال کا، اچھا تو صحرا کے پرندے اور ہرن آپ کی فرما بردار اطاعت گزار ہیں؟ سلمان فارسی نے کہا، تعجب کیوں کرتے ہو؟ سلمان کو پتا ہے کہ حسن بصری کا مزاج کیا ہے۔ کہا، تعجب کیوں کرتے ہو؟ جو بندہ خدا کی اطاعت کرے کیسے ممکن ہے خدا اس کی خواہش پوری نہ کرے، بشرطے کہ اطاعت اس منزل پہ ہو جس طرح سلمان فارسی معرفت کے ساتھ اطاعت و عبادت کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی آیت۔ تو اگر بندہ خدا کو یاد کرے اور حقیقتاً معرفت کے ساتھ اس کی عبادت، ہم اصل مسئلہ کیا ہے، عبادت ہم سب کرتے ہیں، اطاعت ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہماری اطاعت میں معرفت نہیں ہے۔ ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں شکوہ کر کر کے، جب 9 سال میں بچی کو حجاب کرانا پڑتا ہے تو کتنی مائیں شکوہ کرتی ہیں، اتنی سی بچی کو حجاب کرا دیں گے، اب بچیاں حجاب پہنیں تو رشتے کہاں سے اچھے آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ملانی کہہ کے پکارے۔ مطلب ہم اطاعت کر رہے ہیں مگر دل سے ہم راضی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ معرفت نہیں ہے۔ اور جو معرفت کے ساتھ اطاعت و عبادت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب ہم اس کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کیسے نہیں یاد کرے گا؟ اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یہی بتایا، مولا کے پاس جو کچھ تھا، جتنا خدا نے دیا تھا، سب راہ خدا میں پیش کر دیا، اور ایسا ذکر خدا کرنا، ایسی اطاعت کرنا کہ مولا آخری سانس میں خنجر تلے بھی خدا سے مناجات کر رہے ہیں۔ تو خدا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب حسین قیامت تک جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا۔ اور یہ عزاداری امام حسین پروردگار قائم رکھے ہوئے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو قائم رکھیں، عزاداری ہمیں قائم رکھے ہے۔ اور میں اپنے عنوان کے تحت کہ عزاداری رسم نہیں عبادت ہے، آج سے میرا ارادہ یہی کہ میں عزاداری کے مجلس عزا کے
ایک ایک رکن کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. آج مجلس کا جو سب سے پہلا رکن ہے، ہماری مجلسوں میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حدیث قصہ پڑھا جاتا ہے. حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ آیت تطہیر کا شان نزول بیان ہو رہا ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ جناب سیدہ روبیان فاطمہ زہرا سے شروع کرتے ہیں نا. بی بی سیدہ آیت تطہیر کا شان نزول بیان کر رہی ہیں کہ ایسے میرا بیٹا حسن آیا تو میرے بابا نے جب اس کو چادر کے ساتھ بٹھایا. اور عجب شان دیکھیے جملوں کی کہ رسول خدا جیسے جیسے چادر میں بلاتے جا رہے ہیں فضائل پڑھتے جا رہے ہیں. جیسے امام حسن مشتبہ آئے کہا یا صاحب حوضی، امام حسین آئے شافع امتی، ملائے کائنات آئے صاحب لوائی، بیٹی آئی بنتی و بضعتی، تو میرا جز ہو میری بیٹی ہو. یعنی فضائل کے ساتھ بلا رہے ہوں. جب سب زیر کے ساتھ جمع ہو گئے تو پھر جبرائیل امین آئے، خدا نے بھیجا. اور جبرائیل امین آ کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، العلی الاعلی یقرؤک السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام. کیا کہا؟ یعنی اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. پہلے تو سلام کیا رسول کو، پھر اب خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا کہ اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدخیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کہا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے نہ خلق کرتا میں آسمان کو، نہ زمین کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ روا کشتی کو. اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر قصہ موجود ہے. امام زمانہ بلند سے بلند تر اچھا یہاں تک تو ہم سب جانتے ہیں نا. آج ایک بہت لطیف نکتہ ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا اس کے بعد جبرائیل کا اگلا جملہ کیا تھا؟ اتعظون لی ان ادخل معکم، یا رسول اللہ آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، میں بھی زیر قصہ آ جاؤں؟ پنجتن موجود ہے. اور جب رسول خدا نے اجازت دی تو وہ زیر قصہ گئے. اور اب وہاں جا کے جس آیت کو پہنچانے آئے تھے وہ آیت پہنچائی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی خدا اب غور کیجئے اس نقطے پر. آپ جب اس نقطے کو آپ پائیں گے تو بہت لطف آئے گا آپ کو. دیکھیے جب آئے جبرائیل فضائل پڑھے تو چادر کے باہر، اور جب آئے تطہیر سنانے لگے تو چادر کے اندر. بھئی یا تو دونوں باتیں چادر کے باہر کر لیتے یا دونوں چیزیں چادر کے اندر بیان کر لیتے. ہاں. اور ایک چیز اور غور طلب ہے کہ جب فضائل بیان کر لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں کچھ خلق نہ کرتا، سب چیزیں گنا دی آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں، مگر ان کی محبت میں جو زیر قصہ ہے، تو پھر کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے اتعظون لی ان ادخل معکم کہ میں چادر میں شامل ہو جاؤں؟ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے جبرائیل کی بارگاہ میں کہوں جبرائیل جب غار حرا میں وحی لے کر آئے تھے تو اجازت تو نہیں مانگی تھی. اور یہ گھر وہ ہے کہ جہاں آپ چکی چلانے بھی آتے ہیں، جہاں آپ جھولا جھولانے بھی آتے ہیں. تو جب آپ آتے جاتے رہتے ہیں، لوگ آپ سے مانوس ہیں، تو آپ اس وقت خصوصی اجازت کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ جبرائیل آپ کو تو اللہ نے بھیجا اسی کام کے لیے ہے کہ آپ آئے تطہیر پہنچا دیجئے پنجتن تک. ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر میں عام زبانیں بات کروں تو آئے تو آپ سرکاری کام سے ہیں، تو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو بھیجا اسی لیے ہے. تو یقیناً جبرائیل یہ جواب دیں گے تم دیکھ نہیں رہے کہ زیر قصہ کون ہے؟ زیر قصہ فاطمہ زہرا ہے. یہ زہرا کی چادر ہے. اگر زہرا کے گھر پہ ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے. میں سردار الملائکہ ضرور ہوں مگر کیونکہ زیر قصہ فاطمہ زہرا ہے جب تک ان کی اجازت نہ ملے میں اندر آ نہیں سکتا. صلوات پڑھے بابا جی. نہا کے لاڈلی بیٹی کو چادر تطہیر بنا دی ماں نے عصمت کی بولتی تصویر. یہ کہہ کے عطا کر دیا خود اپنا ضمیر میرا وجود ہے قرآن فاطمہ تفسیر. تمام آیت مرکز کا احترام کرے یہ سیدہ ہے جنہیں عظمت سلام کرے. میں عظمت فاطمہ تو زہرا بلند تر صلوات. اور میرا وہ سوال
اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر جبرائیل بیان کرنا ہی تھا تو فضائل اور آیات دونوں ہی بیان کر دیتے باہر، یا پھر دونوں چیزیں چادر کے اندر بیان کر دیتے. حکمت کیا تھی؟ خدا کتنا حکیم ہے، کس حکمت سے یہ پیغام پہنچایا، فضائل باہر سنائے. کیونکہ جب یہ واقعہ نما ہو رہا تھا، جب سب زیر کے ساتھ جمع تھے، تو اس وقت گھر کے اندر رسول کے امہات المومنین موجود تھیں، بی بی عائشہ موجود تھی، بی بی ام سلمہ موجود تھی. تو فضائل سنا دیے اور خدا نے اعلان کر دیا کسی کو سننا پسند ہو کہ نہ ہو، ہم فضائل محمد و آل محمد بیان کرواتے رہیں گے، عرش پر بھی فرش پر بھی. اور اس کے بعد جب فضائل بیان کر دیے تو اس کے بعد چادر میں اب آئے ہیں زیر کسا، اور آئے تطہیر بھی باہر بیان کر دیتے. جبرائیل کیوں نہیں بیان کی؟ اگر باہر بیان کر دیتے تو تاریخ داں یہ لکھ دیتے کہ آئے تطہیر میں یہ بھی شامل تھی، یہ لوگ بھی شامل تھے. اس لیے زیر کسا جا کے آئے تطہیر پڑھی کہ آئے تطہیر فقط اور فقط ان زیر کسا پنجتن سے منسوب ہے. صلوات پڑھیں. اور جب آئے تطہیر نازل ہو گئی اور جناب مولا کائنات نے پوچھا رسول اسلام سے، آج جو ہم زیر قصہ جمع ہوئے تو ہمیں کیا ملا؟ اور رسول نے جواب دیا، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجی ما ذکر خبر وهذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ. اب بتایا مولا کائنات نے کہ ہمارے فضائل جہاں بیان ہوتے ہیں نا، وہاں سے غم دور ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں حدیث قصہ پڑھا جا رہا ہوگا ہمارے فضائل بیان ہو رہے ہوں گے. حدیث قصہ کیا ہے؟ فضائل محمد و آل محمد ہے نا. کہاں جہاں یہ پڑھا جائے گا حاضرین محفل سننے والوں کے پروردگار عالم اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کا غم دور ہو جائے گا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور مولا نے یہ پیغام دے دیا، دنیا چاہے کچھ کر لے، تم ہمارے فضائل پڑھتے جانا، خدا تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا جائے گا. امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. کچھ مومنات ابھی بھی آ رہی ہیں، جگہ نہیں، صلوات پڑھتے ہوئے مطلب پھر جتنا قریب آ سکتے ہیں آ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور واقعاً ایسا ہے کہ جہاں جہاں حدیث قصہ پڑھا جاتا ہے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اب میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. آیت اللہ سید زادہ بہت بڑے شیعت کے عالم اصفہان میں رہتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہ آغا فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، کیا کروں؟ کہا حدیث قصہ پڑھو. اتنا انہوں نے تاکید کی کہ پورا اصفہان اس بات پر عامل ہو گیا تھا کہ جہاں انہیں کوئی مصیبت پیش آتی تھی فوراً حدیث قصہ پڑھتے تھے. اس قدر برکت ہے، اس قدر پر یعنی بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے والا ذکر حدیث قصہ. ایک اور عالم کا آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دوں، روایت پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو مولا نے کہا تھا واقعاً ایسا ہے. آیت اللہ رضائے بہاؤدینی، جس زمانے میں ایران جنگ ہو رہی تھی اور صدام نے کہا تھا اس ملعون نے کہ میں قم پہ بم برساؤں گا، تو اہل قم بہت پریشان ہوئے کہ یہاں بی بی معصومہ قم کا روضہ ہے، توہین نہ ہو جائے، اور کثرت سے علماء ہیں یہاں پر، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا شیعت کا. تو لوگ علماء کے پاس آئے، آقا رضائے بہاؤدینی کے پاس بھی کچھ لوگ آئے. آقا آپ بتائیے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ یہ بم اس شہر پہ نہ گرنے پائیں. آقا رضائے بہاؤدینی کہتے ہیں میں نے جناب سیدہ سے توسل کیا اور مجھے بی بی کی جانب سے اشارہ ملا، لوگوں سے کہو حدیث قصہ پڑھیں. کہا پورے قوم کے لوگ حدیث قصہ پڑھنے لگے. اس کے بعد صدام نے جس جہاز کو بھیجا تھا بم گرانے کے لیے، وہ جہاز آیا مگر ادھر ادھر بم لڑکا کے پھر وہ خود گر گیا، مگر پائلٹ نے کود کے جان بچا لی تھی. جب پائلٹ کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا، تم نے جو جہاز کو کیوں گرا دیا؟ کہا کہ جب میں قم کی سرزمین کے اوپر آیا تو مجھے نیچے سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پانی ہی پانی تھا. میں نے بوکھلاہٹ میں گھبراہٹ میں ادھر ادھر اپنے بم گرا دیے، اور جب کچھ نہیں سمجھ آیا تھا ایسا لگا جیسے جہاز میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا، میں جہاز زمین سے ٹکرا گیا، یہ تو میں بچ گیا. عجب ہے. اور خدا نے بچا اس لیے لیا کہ یہ حقیقت بتائے کہ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں وہ ہر عرضی و سماوی آفات و بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. ابھی میں نے اور آپ نے اسی صدی میں ابھی کچھ عرصے پہلے آیت اللہ بہجت کا انتقال ہوا، اس زمانے کے بہت بڑے عارف. آیت اللہ بہجت کے پاس
جب لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ آغا فلاں مسئلہ ہے دنیا کا، یہ فلاں آخرت کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ تو آیت اللہ بہجت کثرت سے کہتے تھے تم حدیث قصہ پڑھو، اور خاص کر آیت اللہ بہجت کی خاص تاکید تھی مریضوں کے لیے کہ جب کوئی مریض ہو تو حدیث قصہ اس کے پاس پڑھو، اور ایسے پڑھو کہ مریض وہ آواز سن رہا ہو، اور جب تک پڑھو روزانہ پڑھو جب تک کہ مریض کو شفا۔ یقین جانیے یہ ہمارے علماء اتنی بڑی نعمت ہے، اور حدیث قصہ جو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے میرا بیٹا بہت شدید بیمار تھا، فٹس نہیں رک رہے تھے اس کے۔ آپ کہیں جا رہے، میری ایک دوست ہے نجف ہے، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا تم مولا کے ذریعے پہ جا کے میرے سے فریاد کر دو کہ مولا میرے بچے کو شفا دے دو۔ اس نے کہا شمع آپ ایسا کرو، میں یہاں بیٹھ کے نجف میں حدیث قصہ پڑھ رہی ہوں، آپ وہاں بیٹھ کے پڑھو۔ اور آپ یقین کرو میں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کیا ہے بلند آواز سے کہ آواز میرے بیٹے کے کان تک پہنچے، اس کے فٹس رک گئے۔ یعنی واقعاً جو مولا نے جو آئمہ نے کہا ہے اس حدیث قصہ میں برکت ہے، خصوصاً امراض کی شفا کے لیے اور ہر حاجت کے لیے، کہ جو اسے پڑھے گا وہ اس کی برکتوں سے رحمتوں سے مستفید ضرور ہوگا۔ صلوات پڑھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عزاداری عبادت ہے، اور اس عزاداری کا ایک ایک رکن عبادت ہے۔ آج میں نے حدیث قصہ کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگلا رکن بیان کروں گی، اور میری کوشش یہی ہے کہ 10 محرم تک میں اس مجلس عزا کے ایک ایک رکن کو احادیث معصومین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ عزاداری عبادت کیوں ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے یہ حسین ابن علی کا میرے اور آپ کے پاس۔ یہ درسگاہ حسینی بھی ہے، یہ شفا خانہ حسینی بھی ہے، یہاں سے ہم اپنے امراض بھی پہچانتے ہیں اور یہاں سے ہم شفا بھی لے کے اٹھتے ہیں۔ میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے سورہ فرقان کی آیتوں پر۔ سورہ فرقان کیا ہے؟ فرقان خدا کا نام بھی ہے، فرقان قرآن کا ایک نام بھی ہے جو قرآن میں خود لکھا ہے، فرقان رسول خدا کا لقب بھی ہے، فرقان تمام انبیاء ہیں، فرقان تمام ائمہ ہیں۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ فرقان کے معنی فرق کرنے والا۔ کس چیز میں فرق کرنے والا؟ حق و باطل میں۔ یہ وہ نور ہے، فرقان نور ہے، خدا جس کو عطا کر دے تو وہ حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اب سورہ فرقان کی آیتوں پہ میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کی مجلس سے میں نے آپ تک ایک پیغام پہنچا دیا تھا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے ہم نے بات شروع کی، اور انشاءاللہ 10 محرم تک آیت نمبر 74 تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم عباد الرحمان کی، اور میں نے کل بھی کہا تھا جہاں جہاں میں نے تلاش کیا، پڑھا، اسٹڈی کیا اس کی تفسیر کو، ہر جگہ ترجمہ ایک ہی ملا، کیونکہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یہاں پروردگار نے مخاطب کیا عباد الرحمن الذین۔ پروردگار عالم خدائے رحمان کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں ان میں انکساری ہونی چاہیے۔ اگلی صفت خدا بیان کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جہل والے لوگ، جب جاہل لوگ، نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذا خاطبہم الجاہلون، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آیت اللہ محمد محمدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم اور آپ محفلوں میں کہتے ہیں نا کہ فلاں نے مجھے غلط بات کی تھی، میں اس کو 10 سنا دی، آغا کہتے ہیں یہ کوئی باعث افتخار نہیں ہے کہ اس نے ایک کہی تھی ہم نے اس کو 10 سنا دی۔ باعث افتخار قرآن کی نگاہ میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بدی کر رہا ہے، جو آپ سے بد زبانی کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے سے سلام کر کے گزر گئے، درگزر کر کے چلے۔ سلام کر کے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کیا آپ نے۔ اور پھر آغا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اس تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلام کوئی محبت والا سلام نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سلام ذرا مسافہ سے، ذرا سینے سے لگ کے کہ بھائی ثواب، کہا یہ جو مومنین کی جو صفت خدا بتا رہا ہے اپنے خاص بندوں کی کہ یہ سلام تو ہے، مگر یہ اس نے اس کے ساتھ کیا ہے جہالت کا رویہ، اس پر اظہار ناراضگی ہے کہ تم ہمارے ساتھ برا بھی کرتے ہو تو ہم تمہیں سلامتی کی دعا دے کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی صفت کہ جب تمہارے ساتھ برا کرے تو تم نے اس کو سلام کہہ کے اور تم گزر گئے۔ مگر کتنا مشکل ہے، اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ اس صفت کو کہتے ہیں حلم۔ کل آپ نے سیکھا انکساری، مومن کے اندر انکساری ہونی چاہیے خدا کے خاص بندوں میں، تو خدا کے خاص بندوں میں دوسری صفت ہونی چاہیے حلم۔ حلم کیا ہے؟ برداشت۔ اور اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ جب میزان الحکمہ کی دوسری جلد سے روایت پڑھ رہی ہوں، جب ایک پوچھنے والے نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حسن مجتبیٰ سے پوچھا مولا حلم کے کیا معنی ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے اپنے غصے کو پی جانا
اور اپنے نفس پہ قابو رکھنا، یہ ہے حلم. مولا کے صدقے میں، اس فرش ازا کے صدقے میں خدا ہم سب کے اندر یہ حلم پیدا کرے، کیونکہ یہ حلم ہمارے اندر ہے نہیں. آج گھروں کے ہر گھر کی کہانی ہے، آلموسٹ ہر گھر کی کہانی ہے. یہ جو گھروں میں ہر جگہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، جو بدمزگیاں، جو بد اخلاقی، جو قطع رحیم ہمارے درمیان ہے، مومنوں کے درمیان ہے، فقط اور فقط علم کی کمی سے ہے. ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو فوراً بات بگڑتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو معصومین کیا کہتے ہیں کہ تمہیں حلم اختیار کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. کتاب عروج السعادہ علامہ احمد نراقی کی کتاب ہے، بہت مستند ترین کتاب جو علماء مدارس میں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب میں ایک روایت ہے جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص میں 3 خوبیاں نہ ہوں، اگر کسی شخص میں 3 خوبیاں نہ ہوں تو اس کا نیک عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. بہت بڑی بات ہے، سوچیے گھر جا کے. اگر کسی میں 3 چیزیں نہ ہوں تو اس کا نیک عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ جناب رسالت مآب کہتے ہیں پہلی چیز تقویٰ، گناہ سے بچنے کی طاقت. دوسری چیز حلم، کہ وہ جاہلوں سے کیسے مخاطب ہوگا، جو برے لوگ اس کے ساتھ. اور تیسری چیز خلق، اخلاق. تقویٰ، حلم، بہترین اخلاق، خلق. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں اس کی نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پاتی. ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمارے 5ویں امامت تمام میں محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام کا ایک جملہ خدا کرے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے قلب سے کبھی نہ جائے. کیونکہ اکثر لوگ مجھے بہت سے لوگوں نے ٹوکا جب میں نکل رہی ہوتی کہیں مجلس پڑھ کے، تو مولا کا احسان ہے میری اوقات کیا ہے، نام حسین نام کے ساتھ جڑ گیا ذاکر حسین، تو لوگ اس قدر عزت احترام جس کے میں قابل بھی نہیں ہوں وہ دیتے ہیں. تو اکثر میرے منہ سے جملہ یہ نکلتا ہے مولا قبول کر لیں. تو کچھ خواتین نے پکڑ کے کہا کیوں نہیں قبول کریں گے، آپ کیوں ایسا کہتی ہیں، جب پڑھ رہی ہیں خلوص سے. میں نے کہا نہیں، 5ویں امام کی حدیث میرے ذہن میں ہے، میرے استاد نے سنائی تھی، آج تک نہیں نکلی. وہ حدیث کیا ہے؟ 5ویں امام کہتے ہیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی قبول کروانا مشکل ہے. اچھا نیکی قبول کروانا کیوں مشکل ہے؟ اب یہ بیان کریں. جو میں نے 3 چیزیں بیان کی، رسول نے کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو تمہارا نیک عمل بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب اگر تقویٰ نہیں ہے، نیکی تو کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، مجلسوں میں بھی گئے، نمازیں بھی پڑھ لی، گانا بھی سن رہے ہیں، بے حجاب بھی ہیں، اب کیا ہو، گانا سنے گناہ کر رہے ہیں نا. تو جب یہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ جو نیکی بھیجی تھی ہم نے اس کے ثواب کو زائل کر دیا. رسول سے کہا تھا نا کسی نے، جناب سعادت ماں بیٹھے ممبر پہ بیان کرے تھے مسجد نبوی میں کہ جو اللہ اکبر کہے گا، جو سبحان اللہ کہے گا، جو الحمدللہ کہے گا، اس کی جنت میں اتنے سارے باغات تعمیر ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا تھا اللہ کے رسول میں تو بہت اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا تھا بہت باغات ہوں گے مگر یہاں سے آگ بھیج کر وہ باغات جلا نہ دینا. یعنی ہمارے گناہ ہماری نیک عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے معصوم نے ایک جملے میں بات سمجھائی، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی قبول کروانا مشکل ہے. کہ ہم اس نیکی کرنے کے بعد گناہ نہ کریں. اسی لیے رسول نے کہا کہ تقویٰ ہونا چاہیے اگر چاہتے ہو تمہاری نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچائیں. تقویٰ، گناہ سے بچنے کی طاقت. دوسری چیز تمہارے پاس حلم ہونا چاہیے کہ اگر معاشرے میں سب لوگ اچھے تو نہیں ہوتے نا، ملنے جلنے والوں میں سب ہمارا دل تو شاد نہیں کرتے نا، کتنے ہیں جو دل جلاتے. ہم سب ایک جملہ بڑے ذوق و شوق سے کہتے ہیں، مولا آپ کا ظہور ہو جائے. وہ صفت جعفر صاحب کا جملہ ہے شہید کا نا، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. تو یہ جو ہمارے سینے دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ امام آئیں تو ان کو سنائیں، تو کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ ہاں لوگ برا رویہ رکھتے ہیں نا، برا سلوک کرتے ہیں نا، تو اس لیے دل بھرے ہوئے ہیں. تو اب سکھا دیا معصومین نے، اپنے اندر حلم پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، اپنے غصے پہ کنٹرول پیدا کرو. اور جب تمہیں اپنے غصے پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول آ جائے گا تمہاری نیکیاں بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں گی. اچھا ان نیکیوں کو دنیا میں اجر کیا ملے گا؟ کہ مومن کو تو دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے، اور مانگنا چاہیے. دعا ہم لوگ کبھی کبھی بہت انکمپلیٹ مانگتے ہیں. جیسے میں ذاکر حسین ہوں تو میری ہمیشہ خدا سے دعا ہی ہوتی ہے بالا دنیا میں بھی ذکر حسین کرتی رہوں، برزخ میں بھی ذکر حسین کروں، میدان قیامت میں بھی کروں، اور جب پہنچ جاؤں مولا اگر نصیب ایسے ہو جائے، شفاعت مل جائے، پہنچ جاؤں بہشت، تو وہاں بھی ذکر حسین کرنے کا موقع ملے. تو ہمیں دعا اس ہر دور کے لیے کرنی چاہیے.
دنیا کے لیے بھی، برزخ کے لیے بھی، میدان قیامت کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی تو دعا مکمل ہوتی ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی ملے. پہلا اسٹیپ، پہلا مرحلہ تو دنیا ہے نا. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے نفس سے کنٹرول ہو جاتا ہے. بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے، میں تو ایک جملے میں کہہ دیا، لیکن اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. تو جسے اپنے غصے پہ کنٹرول آ جاتا ہے اور اس کے غصے سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا، چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار عالم دنیا میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ جب کچھ دیتا ہے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بڑا اجر دیتا ہے. کون نہیں چاہتا دنیا میں عزت؟ ہر ایک صاحب عزت ہونا چاہتا ہے، اور عزت تو ملتی ہی خدا کی بارگاہ سے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. عزت دینے والے ہم، ذلت دینے والے ہم. تو چھوٹے امام کہہ رہے ہیں اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے اندر حلم پیدا کرو. اگر یہ پیدا کر لیا تو پھر یاد رکھنا پروردگار عالم دنیا میں تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا. مثال ایک روایت پیش کر دوں تاکہ بات بچوں تک بھی واضح ہو جائے. کیا ہے؟ کہا کہ عزت میں اضافہ ہوگا. کیسے ہوتا ہے؟ کتاب انسان ساز واقعہ سے روایت پڑھ رہی ہوں، سلمان فارسی کا ہی پڑھ رہی ہوں، جس کی مجلس کی ابتدا میں نے انہیں کا پڑھا تھا. جب سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے، ہمارے شہر کا گورنر، ہمارے شہر کا وزیر اعلیٰ، آپ دیکھتے ہیں کتنے اختیارات کا مالک، کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں، شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. مگر جو علی کا گورنر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اب مدائن کے گورنر بنا دیا، سلمان فارسی ایک مقام سے گزر رہے ہیں. جب گزر رہے ہیں تو ایک منافق قریب آیا. منافق آپ سب جانتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہو، کہے کچھ کرے کچھ، اسے منافق کہتے ہیں. تو ایک منافق قریب سے گزرا اور کہتا ہے سلمان سے، اور جملہ سنیے، میں اور آپ نہیں برداشت کرتے ہو، سلمان نے کیا کہا، پہچانیے کہ جو برداشت کرتا اس کی عزت میں کیسے اضافہ ہوتا. کہا سلمان تمہاری یہ سفید داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی کو، علی کے عاشق کو، جس کا مرتبہ جو ایمان کے 10 درجے پہ فائز ہے. واقعی اگر روایت میں لکھا نہ ہوتا تو میں ممبر سے نہ پڑھتی، مگر مجھے آپ تک پیغام پہنچانا ہے. جیسے ہی جملہ کہا، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں گریبان پکڑ کے مارتا. سلمان فارسی نے کیا کہا؟ اگر میں پل صراط سے گزر گیا آسانی سے تو میری سفید داڑھی اچھی ہے، اور اگر نہ گزر سکا تو پھر مجھ سے بہتر کتے کی دم ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح غصے پہ قابو، کس قدر نفس پہ کنٹرول ہے. اور چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو غصے پہ قابو رکھے گا، نفس پہ کنٹرول رکھے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. سلمان کو عزت کیا ملی؟ رسول نے کہہ دیا سلمان منا اہل البیت. تو ہم اور آپ فرش عزا پہ اس بات کو سمجھ تو لیتے ہیں مگر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہاں سنا، یہیں دامن جھاڑ کے چلے گئے، بہت بہت ہوا، بچوں کو بتا دیا اگر توفیق مل گئی، ورنہ سنتے ہر سال ہیں. فرش عزا پہ ہر سال ہم قرآنی احکامات کو سنتے مگر عمل نہیں کرتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے ذکر کیا، گھروں میں لڑائی جھگڑے. اگر بہو پہ غصہ آ جائے تو سب سے پہلا غصہ بہو کی ماں پہ اترتا ہے. تربیت ہی نہیں کی اولاد کی، کیا فائدہ اتنا پڑھانے لکھانے کا؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس بہو کے دل پہ کیا گزر گیا، آپ اس کی ماں کو برا کہہ رہے ہیں. اور ائمہ معصومین نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایک تاریخ ہے، ایک روایت، ایک واقعہ جو میں نے آج سے برسوں برس پہلے پڑھا تھا کتاب میں، وہ میرے ذہن سے نہیں اترتا. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، جب رسول ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو رسول نے کتنے کافر تھے جن کو پناہ دے دی تھی، جن کو معاف کر دیا تھا، مگر ایک ایسا تھا کہ جس کے لیے کہا کہ جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دو. رسول نے کہا تھا رحمت اللہ عالمین نے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی تھی. وہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. اور حکم رسول یہ تھا کہ جہاں ملے سے قتل کر دو. اس کو پتہ چلا یہ بھاگا، مدینے سے نکلا، مکے سے نکلا، بھاگا. اور بھاگتے ہوئے کتاب میں روایت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جدہ کے ساحل تک پہنچنا چاہتا تھا کہ وہاں سے کشتی میں بیٹھوں اور میں آگے نکل جاؤں کسی دوسرے ملک کی طرف، تاکہ میں محمد مصطفیٰ کی پہنچ سے باہر ہو جاؤں. اچھا یہ تو بھاگ گیا. اس کی زوجہ تھی، بیوی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا رسول کے ہاتھوں پر، مسلمان ہو گئی. اب رشتہ تو ہے نا میاں بیوی کا، ایک محبت تو ہوتی ہے نا اس رشتے میں. اب پریشان ہے، میرا شوہر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں ہے. رسول سے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ اکرمہ کہیں بھی ملے اسے قتل کر دینا، آپ اس کو پناہ دے دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے. رسول اسلام نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا اچھا اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے معاف کر دیں گے، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس نے یہ سنا اور یہ سن کے بہت کوشش کر کے اس لوگوں کے خوشامد غلاموں کے مجھے لے چلو، میرا شوہر بھاگا. کسی نے کہا اس طرف گیا، اس طرف گیا، پہنچ گئی اپنے شوہر تک اور قریب تھا کہ وہ کشتی میں بیٹھے اور یہاں سے فرار ہو جائے. تو قریب پہنچے کہتی ہے دیکھو میں محمد مصطفیٰ نے مجھ سے کہا ہے
کہ اگر اکرما نے اسلام قبول کر لیا تو میں معاف کر دوں گا. ایک دم اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کہتا ہوں صحیح کہہ رہی ہوں محمد مصطفیٰ نے کہا ہاں یہی کہا ہے. کہا چلو میں چلتا ہوں. اب جب یہ چلنے لگا تو جو باقی لوگ اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے بیوقوف ہو, جاؤ گے مسلمان تلواریں ان کے ہاتھوں میں مار دیں گے تم کو, کہاں جا رہے ہو. اب سنیے عزیزانو جملہ, کہا محمد مصطفیٰ وہ صادق اور امین ہے. اگر محمد جیسے صادق نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے, پھر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آیا جب یہ آ رہا تھا رسول اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی آ رہا ہے, فاصلہ طے کر رہا ہے. رسول اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور رسول نے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اکرما آ رہا ہے. علم نبوت ہے, معصوم نبی ہے. کہا دیکھو اکرما آ رہا ہے. اور اپنے صحابیوں سے کہا دیکھو اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا نہیں کہنا, مجھے پتا ہے وہ برا ہے, قیامت تک برا رہے گا, مگر دیکھو اس کے سامنے نہ کہنا. باپ کی اولاد سے ایک اٹیچمنٹ, جذباتی وابستگی ہوتی ہے, اس کا دل دکھے گا. رسول ابھی اس نے اسلام قبول کیا اکرما نے, اس کے دل کا خیال کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کا باپ ابو جہل جیسا برا ہے, مگر اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہیں کہنا, اس کا دل دکھے گا. میں اور آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں, جس پر غصہ آ گیا تو اس کی پشتوں کو نہیں چھوڑتے. یہی ہوتا ہے نا. بس خدا کرے کہ اس فرش ازا کے صدقے میں ہم خدا کے وہ خاص بندے بن جائیں. اور یہ صرف نہ صرف یہ کہ ہم محروم ہو جاتے ہیں سعادتوں سے, ہم امام زمان کی زیارت سے بھی محروم ہیں. کیوں؟ آخری روایت اور مسائب کی منزل, وقت تمام ہوا. یعنی یہ جو غصہ ہے ہمارا, یہ جو حلم ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا, اس کا سب سے بڑا نقصان ہم کیا اٹھاتے ہیں, ہمیں حضرت حجت کی زیارت نہیں ملتی. کیسے نہیں ملتی؟ میں نے کل تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے, صاحب تفسیر المیزان محمد حسین طباطبائی بہت بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے تفسیر میزان ایسی ضرب المثل, ایسی بہترین تفسیر لکھی ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ان کے بھائی تھے سید محمد حسن الہی طباطبائی, وہ محمد حسین طباطبائی جو دوسرے بھائی تھے, بڑے بھائی محمد حسن الہی طباطبائی. اور دونوں بھائی تقوی کی بلند ترین منزل پہ. جو بڑے بھائی تھے وہ اتنے اس قدر روحانیت کی اعلیٰ منزلت پہ تھے. اچھا جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھی, واقعہ پڑھی, کس نے بیان کیا؟ یہ آیت اللہ جعفر سبحانی جو اس وقت کے مجتہدین میں سے, انہوں نے بتایا, انہوں نے بیان کیا ہے واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ محمد حسین طباطبائی مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ جوانی کا عالم تھا, میرے بڑے بھائی کا رتبہ بہت بڑا تھا, اور میرے بڑے بھائی کی روحانیت اتنی بلند تھی کہ جب خدا نے میری نگاہوں سے پردے ہٹائے تو میں نے اکثر اپنے بھائی کو انبیاء کے ساتھ محفل میں بیٹھے دیکھا. اب سوچئے کتنی عرفانیت کی کتنی بلند منزل پر ہوں گے. کہا میں ہمیشہ, محمد حسین طباطبائی بیان کر رہے ہیں, اس وقت کے جو مجتہد تھے ان سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ آپ آقا علی قاضی کے پاس جاتے ہیں. یہ بھی شیعت کے بہت ایسے عالم کے جن کے نام اب ضرب المثل بن گئے. یہی وہ عالم آیت اللہ آقا قاضی جنہوں نے کہا تھا کوئی اول وقت نماز پڑھے اور بلند مراتب پہ نہ پہنچے تو میرے منہ پہ تھوک جائے. اتنی بڑی بات ایک عالم کہے, جسے کہتے ہیں ہماری زبانیں لرز رہی ہوتی ہیں, مگر اتنا یقین عرفانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے اور خدا اس کے مرتبہ کو بلند نہ کرے. تو اب وہ اپنے بھائی سے کہتے تھے, محمد حسن طباطبائی سے کہتے تھے کہ دیکھیں جب آپ آقا قاضی کے پاس جاتے ہیں, سب کو پتا تھا کہ آقا علی قاضی جو ہے امام زمان سے ملاقات کرتے ہیں, عرفانیت کی بہت بلند مرتبے پہ. تو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی سے کہتے تھے آپ کی بہت دوستی ہے ان سے, جب آپ جایا کریں تو ان سے کہہ دیں جب امام زمان کی ملاقات ان سے ہو تو مجھے بھی شریک کر لیں, مجھے بھی اپنے مولا کی زیارت مل جائے, یا مجھے امام زمانہ سے یہ اجازت دلوا دیں کہ مولا سے میرا توسل قائم ہو جائے, میں اپنے امام کی زیارت کر سکوں. بار بار اپنے بھائی سے کہتے تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دیا, یہ آپ میری ریکویسٹ ہے, میں تحریری لکھ کے دے رہا ہوں, جا کے آپ آقا علی قاضی کو دیجئے کہ جب بھی ان کے امام زمانہ سے ملاقات ہوتی یا تو مجھے اس ملاقات میں شریک کر لیں, میں تڑپ رہا ہوں اپنے امام کو دیکھنے کے لیے, یا ان امام سے اجازت لے لیں کہ مجھے میرا توسل قائم ہو جائے امام سے. یہ گئے, مگر اس سے پہلے ایک عجیب بات ہوئی. محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں جوانی کا عالم تھا, نیند آئی, سو رہا تھا. جب سویا تو میرا چھوٹا سا بچہ تھا, وہ رو رہا تھا, کسی بات پر رونے لگا. اب نیند ٹوٹی تو غصہ آ گیا. اب جب غصہ آیا تو بچے کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا, کیا مشکل ہے, سو بھی نہیں سکتے. جب ڈانٹ کے چپ کرا دیا, کہہ تو دیا, لیکن عالم تھا ایک فوراً اگلے لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا. بچہ سہم گیا, ایک دم سہم کے خاموش ہو گیا. پھر اس بچے کو پیار کیا, لے گئے بازار, لے گئے, چیز دلا کے لا کے, تاکہ اس کا بچے کا دل راضی ہو جائے, یہ جو سہم گیا خوش ہو جائے. اچھا یہ واقعہ گزر گیا. اس کے بعد انہوں نے تحریر طور پہ لکھ کے دیا کہ آپ جائیے گا تو ان سے کہیے گا یا تو مجھے ملاقات میں شریک کر لیں. جیسی تحریر آقا علی قاضی کے سامنے جا کے رکھی ہے نا, انہوں نے تحریر پڑھی, ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر چہرے کا رنگ بدل گیا. کہ ایسا شخص کیسے امام زمانہ سے مل سکتا ہے جو اپنے بچوں پہ غصہ کرتا ہو. اللہ اکبر.
کہا جو اپنے گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہو ایسا شخص کبھی بھی امام زمان کی زیارت نہیں پا سکتا. اب میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ لاکھ ہم زیارت آل یاسین پڑھتے رہیں, دعائیں ندبہ پڑھتے رہیں, مولا نہیں آتے, مولا اتنا قتل عام ہو رہا ہے, مولا کیسے آئیں؟ ہم نے نجاستیں لپیٹی, روحانی نجاستیں ہمارے اندر لپٹی ہوئی ہیں, ہر گناہ روحانی نجاست ہے. اور امام پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی بچے پر بھی غصے کا اظہار کریں, نرمی سے بتا دیں, سمجھا دیں. کتنی بڑی بات ہے. تو بس کہا کہ اور جب یہ میں نے واقعے کو پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً چھٹے امام کی حدیث آ گئی. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام کی حدیث امام شاہ فرماتے ہیں جو شخص بھی امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے. میں نے روایت پہلے پڑھ دی, حدیث بعد میں, تاکہ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے پوری روایت کیوں پڑھی. چھٹے امام کہتے ہیں جو شخص بھی, میں آپ, جو شخص بھی قیامت تک امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہے اس کو 2 عمل کرنے چاہیے. تقوی اختیار کرے, اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے. یہ 2 چیزیں پہ اگر ہم قادر ہو جائیں تو پھر امام تو خود ملنے کو بے چین ہے, امام تو خود ظہور کو بے چین ہے. یہ میرے اور آپ کے گناہ ہی ہیں, یہ میرے اور آپ کی بد اخلاقیاں ہی ہیں جو امام ہم سے دور ہیں. عزاداران امام, فرش ازا پہ آج ہم نے سیکھا کہ حلم ہونا چاہیے, برداشت ہونا چاہیے, اور اگر برداشت اور حلم کو منزل کمال پہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لو. روز عاشور لشکری عزیز کے لوگ, عبداللہ ابن حسین ازدی وہ ملعون مولا حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ مولا 3 دن کے پیاسے ہیں, کربلا کی ریگ زمین تپ رہی ہے, اور وہ ملعون ابن حسین ازدی کیا کہتا ہے؟ حسین نہر فرات دیکھ رہے ہو, اس فرات کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے, کتنا صاف و شفاف ہے, مگر تم پیاسے رہ جاؤ گے, ہم تمہیں یہ پانی نہیں دیں گے. کتنا برداشت کیا میرے مولا نے کہ اگر مولا اشارہ کرتے تو وہ پانی نہر فرات کا قدموں میں آ جاتا. میرے مولا کی برداشت. عزاداروں آج 2 محرم ہو گئی, اور یہ وہی تاریخ ہے جب مولا حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گئے. جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے تو سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. روایت یہ کہتی ہے مقتل کی کہ 7 سواری کے جانور بدلے گئے, مگر کوئی سواری کا جانور آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے قریب کی بستیوں سے لوگوں کو بلایا, عباس بلا کے لاؤ قریب کی بستی والوں کو, اور پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے. آنے والوں نے کہا, کسی نے کہا غازریہ, کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا شط الفرات. ایک بزرگ تھا اس قبیلے کا, اس نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ مولا نے کہا عباس خیمے لگا دو, یہی زمین ہماری جائے سکونت بنے گی. ادھر خیمے لگنے لگے, ادھر مولا چند قدم کے فاصلے پہ آگے بڑھے, اور کربلا کے صحرا کو مولا دیکھ کے کہنے لگے یہی تو وہ زمین ہے نا جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے قیدی بنائے جائیں گے, یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. ایسا لگا کہ 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ مولا اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں, ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جب مولا حسین کربلا کی زمین پہ 2 محرم کو پہنچے ہوں گے, اور جب جب نگاہ علی اکبر پہ جاتی ہوگی میرا یہ لالم نظر نہ آئے گا. جب جب عباس کو دیکھتے ہوں گے, ہائے میرا یہ بھائی کس طرح آگے بڑھ بڑھ کے خدمت انجام دے رہا, اب یہ میرا بھائی نہ رہے گا دنیا میں. مولا جب جب جانثاروں کو دیکھتے ہوں گے مولا کے کلیجے پہ قیامت گزر جاتی ہوگی. ابھی مولا صحرائے کربلا میں کھڑے ہوئے یہ مصائب ہی پڑھ رہے تھے کہ بی بی فضا آئی اور آ کے کہا آقا آپ کو جناب زینب بلا رہی ہیں. مولا بہن کے خیمے میں آئے, کہا کیا ہوا بہن؟ کہا بھیا عجیب زمین ہے, جتنا ہو سکے جلد یہاں سے نکل چلو. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا جب سے اس زمین پر آئی ہوں مجھے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بیوی ہے جو بہت تڑپ کے رو رہی ہے. مولا حسین نے سر کو جھکا لیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا زینب تم نے پہچانا نہیں, یہ اماں فاطمہ زہرا ہے جو بقیہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ ساتھ ہے. میری ماں رو رہی ہے, یہ میری جائے شہادت آ گئی. عزاداروں خیمے لگ گئے. جب خیمے لگ گئے نا تو مولا حسین نے عباس علمدار کو بلایا, کہا عباس جاؤ ذرا قریب کے قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. عباس علمدار گئے, بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلا لائے. مولا حسین کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں 2 شرطوں کے ساتھ. آنے والا قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا زمین نہ خریدیے, یہ زمین کسی نبی کو نہیں بھائی. جو نبی یہاں سے گزرا اذیت اٹھا کے گزرا, آپ رسول زادے ہیں, آپ فرزند رسول ہیں. مولا یہ زمین
زمین کسی نبی زادے کو نہیں پاتی. جب تک رہنا ہے رہیے, مگر یہاں سکونت اختیار نہ کریں. مولا زمین کو نہ خریدیں. مولا حسین کہتے ہیں تم نہیں جانتے اب مجھے قیامت تک اسی زمین پہ رہنا ہے, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے اس زمین کربلا کو, جو آج بھی ہم جاتے ہیں نا کربلا, ہم کہتے ہیں نا کہ کربلا مولا کے مہمان بن کے جا رہے ہیں, آج بھی اس زمین پہ جو بھی زائر آتا ہے وہ حسین کا مہمان ہوتا ہے. حضرت مولا نے 60,000 درہم میں وہ زمین خرید لی, اور خریدنے کے بعد اسی قبیلے کو ہبا کر دی, تحفے میں دے دی. کہا یہ زمین تمہیں دیتا ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ. کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے گا, دیکھ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم جب شہید کر دیے جائیں گے یہاں ہمارے زائر آئیں گے. جب ہمارے زائر آئیں گے تو دیکھو 3 دن مہمان رکھنا, ہمارے زائر کا خیال رکھنا. آؤ عزادارو ہاتھ جوڑ کے کہیں 2 محرم کو بھی کربلا کی زمین پر مولا آپ اپنے جانے والوں کو نہیں بھولے, اپنے زائروں کو نہیں بھولے. مولا ہم بھی وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ذکر کرتے رہیں گے, آپ کے مسائل پہ روتے رہیں گے. مولا نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے, جب لشکر یزید ہمیں قتل کر کے چلا جائے گا تو اپنے گھروں سے نکلنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. کہا مولا یہ تو مسلمانوں کا ویسے ہی فریضہ ہے لاشوں کو دفنا. کہا نہیں میں جانتا ہوں مگر میں پھر بھی تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جب لشکر عزیز چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. کہا اچھا جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو, اپنی خواتین کو بھیج دو. خواتین حجاب میں آئی مولا کی خدمت میں. مولا مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بیبیوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. دیکھو اگر تمہارے شوہر لشکر عزیز کے خوف سے نہ نکلے انہیں غیرت دلانا کہ ہماری لاشوں کو دفنا دے. پھر کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے, جب بچے آئے تو مولا نے مخاطب کر کے کہا میں سکینہ کا بابا ہوں, میں علی اصغر کا بابا ہوں. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ نکلے ہمیں دفنانے کو, تم کھیلتے کھیلتے نہر فرات پہ آنا, ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا. عزادارو آپ نے مولا کی وصیت سن لی, آؤ ہاتھ جوڑ کے کہے یہ ابو تراب کا بیٹا, یہ ابو تراب کا بیٹا مٹی میں دفن ہونے کے لیے وصیتیں کیوں کر رہا ہے؟ یقیناً مولا جواب دیں گے. ارے عزادارو تم جانتے ہو 11 محرم کو میرا بیٹا بیمار ہوگا, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی, پیروں میں بیڑی ہوگی. ارے میرا وارث تو ہوگا مگر اتنا پابند سلاسل ہوگا, لاشوں کو کیسے اٹھائے گا؟ اس لیے وصیت کر کے جا رہا ہوں میرے بیٹے کی مدد کر دینا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کے وسیلے سے ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران کربلا کا. جس مومنہ کے دل میں جو حاجات ہیں غیب سے پورا کر دے, جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے, جو قرض میں مقروض ہے اس کے قرض کو غیب سے ادا کر دے, جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار اس کی روزی کا سبب بنا دے, رزق میں برکت دے دے. اور مومنان آل محمد میں جو بیمار ہیں تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا, بیمار کربلا کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما. ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں خدایا ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عطا فرما. پاک پروردگار جو متمنی حج و زیارات اسے حج و زیارات سے مشرف فرما. اس دنیا میں جہاں جہاں عزائے حسین برپا ہو رہی ہے ہر مومن اور مومنہ کی جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. عزائے حسینی برپا کرنے والے ہمارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. مولا عزا کا فرش سلامت رہے, دشمن اپنی ہی سازش کے جال میں پھنس جائے, دشمن کا مکر انہی کی طرف پلٹا دے. پاک پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان مظالم کے خاتمے کے لیے جب حضرت حجت ظہور فرمائے تو لبیک کہتے ہوئے صدا دینے والوں میں لبیک کہتے ہوئے ہم سب آگے آ گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.